محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن میں کئی ایسے بات کو بتایا ہے جو اس وقت کے لوگوں کے لیے تو ایک عام بات تھی، لیکن آج جب لوگوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے تب وہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں سورہ نمل میں فرمایا ہے، تم آج پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو سمجھتے ہو کہ یہ اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ اس وقت وہ اسی طرح پھر رہے ہوں گے جیسے بادل پھرتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مستحکم طریقے سے بنایا ہے۔ یقیناً اسے پوری خبر ہے کہ تم کیا کام کرتے ہو۔ سالوں سے جس پہاڑ کو لوگ ایک جگہ کھڑے دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے اس وقت اس آیت کو سمجھ پانا مشکل نہیں، ناممکن تھا۔ پیڑھی گزر جاتی ہے لیکن پہاڑ اسی جگہ دکھتا ہے۔ اللہ نے جو ہمیں اپنی نعمت آنکھ دی ہے، ہم اسے اس سے دیکھ نہیں سکتے، نہ محسوس کر سکتے ہیں۔ جیسے اور سائنس تھیوری وجود میں آیا، کسی شخص نے اللہ کی قدرت پہ غور فکر کیا تو اس نے کچھ نیا پایا، اسی طرح سے اس کے بارے میں بھی ایک شخص نے کانٹیننٹ یا کہیں کہ بر اعظم کے نقشوں پہ غور کیا اور کچھ نیا پایا۔ وہ شخص الفریڈ ویگنر تھا۔ زندگی میں تو یہ میٹرولوجی اور پولار ریسرچ سے زیادہ جانے گئے، لیکن آج ان کے یہ کانٹیننٹل ڈرفٹ تھیوری کی وجہ سے زیادہ جانا جا رہا ہے۔ وہ سب سے پہلے تھے جنہوں نے یہ تھیوری دیا تھا۔ اس تھیوری میں انہوں نے بتایا تھا کہ بر اعظم یعنی کانٹیننٹ ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اپنے تھیوری کو پروف کرنے کا کوئی ٹھوس دلائل نہیں تھا، اس لیے ان کی تھیوری کو 1950 تک تو رد کر دیا گیا تھا۔ لیکن بعد میں یہ تھیوری ایک نیو تھیوری جسے پلیٹ ٹیکٹونکس کہا جاتا ہے اس کی نیو بنی۔ اس پلیٹ ٹیکٹونکس تھیوری میں بتایا گیا ہے کہ ارتھ کا لیتھوسفیئر بہت سارے پلیٹ سے بنا ہے جو دھیرے دھیرے کھسک رہے ہیں۔ 3.4 بلین ایئرز پہلے سب بر اعظم ایک ہی تھے جنہیں پینگیا کہا گیا۔ لگ بھگ 200 ملین سال پہلے وہ ایک دوسرے سے ٹوٹ گئے اور وہ ڈرفٹ کرتے گئے اور الگ الگ ہو گئے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ ڈائناسورس شروعات میں پینگیا پہ تھے اور یہ ڈرفٹ ان کے رہتے ہوا ہے کیونکہ وہ لگ بھگ 165 ملین ایئرز تک ارتھ پہ رہے۔ یہ ڈرفٹ کی وجہ ارتھ کا مینٹل، گریوٹی اور زمین کا گھومنا کہا جاتا ہے۔ ایک قسم کا ثبوت جسے کانٹیننٹل ڈرفٹ کی بھرپور حمایت کی ہے وہ فوسل ریکارڈ ہے۔ سائنسدانوں کو ایک جیسی عمر کی چٹانوں میں ایک جیسے پودوں اور جانوروں کے فوسل ملے ہیں۔ یہ چٹانیں مختلف کانٹیننٹ کے ساحلوں پر تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کانٹیننٹ کو ایک بار ملایا گیا تھا۔ نارتھ امریکن اور یوریشین ٹیکٹونک پلیٹس ایک اس کا بہترین اگزامپل ہے جو کہ مڈ اٹلانٹک رج سے الگ الگ کیے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں کانٹیننٹس ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں ہر سال 2.5 سینٹی میٹر، یعنی کہیں کہ 1 انچ۔ اتنی سلو پروسیس انسانی آنکھ سے دیکھ پانا مشکل ہے، لیکن ٹیکنالوجی یونیورسٹی آف میونک کے سائنٹسٹوں نے ایک ایسا ماڈل تیار کیا جو پہلی بار جامع بنیادوں پر پہاڑوں کے سلسلے کے نقل و حرکت کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر ہم قرآن کی آیت پر غور کریں تو لفظ تمورو ملتا ہے جس کا مطلب بھی ڈرفٹ یا پاس کرنا ہوتا ہے۔ بے شک قرآن پاک کی ہر لفظ غور کرنے کے لائق ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان پہاڑوں کے موومنٹ کو ڈرفٹ کہا ہے، جو کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس موومنٹ کو جیولوجی بھی کانٹیننٹل ڈرفٹ کہتا ہے۔ دونوں لفظ ایک ہی ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو یہ پہاڑوں کے موومنٹ کو اس وقت دیکھ پانا ناممکن تھا جب قرآن نازل ہوا۔ اللہ پاک نے انسان سے مخاطب ہو کے کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ پہاڑ اپنی جگہ پہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتے ہیں۔ یہ پہاڑ کا موومنٹ پلیٹس کے ذریعے وہی بتا سکتا ہے جس نے اسے بنایا ہے، اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ جس موومنٹ یا کہیں کہ پہاڑوں کے گھسکنے کو آج GPS سیٹلائٹ اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے جانا جا رہا ہے، قرآن میں اللہ پاک نے اسے 1400 سال پہلے بتا دیا۔ بے شک اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو اسے شیئر ضرور کریں اور لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔